محترم سامعین حضرات، مدینۃ المنورہ کے حوالے سے ایک دو باتیں آپ احباب کی گوش گزار کرنے جا رہا ہوں، جو کہ بڑی تحقیقی اور بڑی خوبصورت باتیں ہیں کہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی ظہری آمد سے 1000 سال پہلے مدینہ شہر کی بنیاد رکھ دی گئی تھی، اور جو مدینہ شہر کے بانی ہیں ان کا نام ہے یمن کے شہنشاہ طبہ حمیری اول۔ یہ تھے بانی جو سیر کی غرض سے چلے تھے، اور 400 علماء کا وفد ان کے ساتھ تھا، ان کے مسلک کا جو بھی اس کا مسلک تھا۔ تو یہ جناب سیر و تفریح کرتے کرتے زمین کے اس ٹکڑے پر آ پہنچے جہاں آج مدینۃ المنورہ قائم ہے۔ جب یہاں سے آگے جانے لگے تو علماء نے کہا کہ ہم نے کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں تشریف لائیں گے اور یہ آپ کا مسکن ہوگا، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہیں پہ رہیں اور ان کا انتظار کریں۔ تو تب طبہ بادشاہ جو طبہ حمیری اول تھے، انہوں نے جناب وہاں پر کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ رہتی ہے تو میں بھی رہ جاتا ہوں۔ تو طبہ حمیری اول بادشاہ نے وہاں پر ان کو ایک گھر بنا کے دیا، یعنی آپ اسے یہ سمجھے کہ 400 وہ لوگ تھے تو 400 وہاں پر گھر بن گئے۔ تو یہ باقاعدہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے 1000 سال پہلے یہ جناب علی شہر مدینہ کی بنیاد رکھ دی گئی تھی، اور اس کا بانی جو ہے وہ طبہ حمیری اول تھا، جنہوں نے وہاں پر گھر بنا کے دی اور اپنا بھی گھر بنایا۔ اور اس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عشق پیدا ہوا کہ انہوں نے ایک گھر بنا دیا اور پھر ایک خط بھی لکھ دیا، اور ان کے جو قریبی ساتھی تھے ان کا نام تھا سردار شامول، ان کو خط دے دیا اور گھر بھی ان کے حوالے کر دیا۔ کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں تو خود حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا، اور اگر میں دنیا سے رخصت ہو گیا اور آپ رہے تو میری طرف سے یہ خط بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا اور یہ گھر بھی ان کی بارگاہ میں پیش کر دینا، اور اگر آپ بھی دنیا سے چلے جائیں تو اپنی نسل میں یہ سب کچھ دے کے جانا کہ جو آپ کی اولاد میں سے جو بھی حیات ہوگا وہ یہ دونوں چیزیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ تو ہوا کچھ اس طرح کہ وہ بادشاہ تو دنیا میں نہ رہا، انتظار کرتے کرتے رخصت ہو گئے، اور پھر وہ بھی سلسلہ چلتا رہا۔ اور آگے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس وہ خط بھی پہنچا اور وہ مکان بھی امانت کے طور پر ان کے پاس تھا۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے تشریف لائے مدینہ شریف میں تو وہ اونٹنی وہاں پر کیوں بیٹھی تھی؟ حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پر اس گھر میں کیوں بیٹھی؟ حالانکہ لوگوں نے گھروں کو سجایا ہوا تھا، دروازے کھولے ہوئے تھے، انتظار کر رہے تھے، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اونٹنی جہاں بیٹھے گی وہی میرے میزبان بنیں گے۔ تو وہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اگر بیٹھی تو اس کی بھی حکمت اور وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو ایوب انصاری اسی سردار شامول کی اولاد میں سے تھے جن کو طبہ بادشاہ نے خط اور گھر دیا تھا، اور یہ گھر وہی تھا جو کہ 1000 سال پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بنایا گیا تھا، جو کہ یہ ان کے پاس چلتا ہوا آ رہا تھا، اور اسی وجہ سے اس گھر میں وہ اونٹنی بیٹھی۔ اور وہ خط جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، اور وہ خط بھی مدینہ شریف میں نہیں، جب حضور مکہ شریف میں آپ کی آمد ہوئی تو وہیں پر یہ خط بھیج دیا گیا، اور مکہ شریف کے باہر جب وہ خط لے کر گیا شخص اور آقا کریم علیہ السلام کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ اب چونکہ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب رکھتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام سے ابھی اس نے کچھ بھی نہیں کہا تو حضور نے فرمایا کہ وہ میرا خط نکالیں جو لے کر آئے ہو، اور خط میں وہ طبہ حمیری بادشاہ یہ اقرار کر کے گیا تھا کہ میں جو بھی اب مسلم دین ایمان لے کر آئیں گے میں آج ہی اس پر ایمان لے کے آتا ہوں، اس دین کو مانتا ہوں، اسلام کو مانتا ہوں، جو بھی آپ کے حکم احکام ہوں گے سب کو تسلیم کرتا ہوں۔ تو میرے محبوب علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، فرمایا طبہ میرا خاص غلام ہے، اس کے لیے کوئی بھی ان کو گالی نہ دی جائے، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو اس طرح مدینہ شریف کے جو بانی ٹھہرے وہ یہ تھے، اور اس طرح آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے 1000 سال پہلے اس شہر کی بنیاد رکھ دی گئی تھی۔